تو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو قبول فرما کر ان سے اپنا گھر بنوایا۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی دفتر نہ بنایا، آپ کا دفتر مسجد، آپ کی عدالت مسجد، آپ کے فیصلے مسجد، شادی بیاہ مسجد، وفود سے ملاقاتیں مسجد، قضاء کے فیصلے مسجد، لشکروں کے فیصلے مسجد۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے قباء میں 2 ہفتے قیام کیا، کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، پہلے مسجد بنائی، 2 ہفتے میں مسجد مکمل ہوئی، پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ، اور وہاں جا کر ایک خالی جگہ تھی، وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں جا کر پھر آپ نے مسجد بنائی۔ جب آپ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کٹھے کیے تو اب بیت اللہ سامنے ہے نہیں، تو اندازے سے کرنا ہے، تو جبریل آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں پر مارا تو بیت اللہ سیدھا سامنے کر دیا، سارے پردے ہٹا کر بیت اللہ کو سامنے کر دیا، تو اللہ کے نبی کا محراب ٹھیک بیت اللہ کے سامنے ایسے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیروان میں ہے، قیروان ایک جنگل تھا اور وہاں چھاونی کی ضرورت تھی، اور وہ لشکر تھا کوئی 20-30 ہزار کا، اس میں 19 صحابہ تھے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا، جنگل کے جانوروں 3 دن میں جنگل خالی کر دو، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اس کے بعد جو بھی ملے گا ہم قتل کریں گے۔ تو 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا، اس کو کاٹ کے صاف کیا، گھر بنانے کا حکم دیا، خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ اب مسجد کی فکر پڑ گئی، مسجد بنانی ہے، اور کہاں تیونس کہاں بیت اللہ، تب قبلہ کیسے معلوم کروں؟ نہ تو کوئی کمپاس ہے وہ زمانہ ہے، اور تاروں سے بنائیں تو کوئی پورا اندازہ نہیں ہے، تو اس پریشانی میں سو گئے کہ کیا کروں۔ تو رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہا عقبہ کیوں پریشان؟ کہا یا رسول اللہ مسجد بنانی ہے، قبلے کا رخ معلوم نہیں۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے عصائے مبارک سے ایک لائن کھینچی چوکور، کہا یہ تیری مسجد ہے، پورا ایک علاقے میں ایسے آپ نے اپنے عصا مبارک کو ایسے پھیرا، کہا یہ تیری مسجد ہے، اور ایک جگہ یوں محراب کا نشان بنا، کہا یہ تیرا قبلہ ہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہاں کھدائی ہوئی پڑی تھی اور قبلے کا نشان لگا پڑا تھا۔ تو قیروان کی مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد عقبہ بن نافع کے نام سے وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد، مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد یہ قدیم ترین مسجد ہے جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنوائی گئی۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کا کام بھی مولانا الیاس صاحب نے مسجد سے شروع کیا، کوئی مرکز نہیں بنایا، کوئی دفتر نہیں بنایا، ساری تحریکوں کے دفتر ہیں، نظام ہیں، تبلیغ کا مرکز مسجد ہوتی۔ فیصل آباد کا تبلیغی مرکز اسماعیل مسجد، لاہور کا تبلیغی مرکز ابراہیم مسجد، رائمنڈ کا تبلیغی مرکز ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ مسجد سے مردوں کو جوڑا، مسجد سے مردوں کو جوڑا، اللہ کی رحمت جو بیت اللہ پر اترتی ہے، پھر وہ جاتی ہے مسجد نبوی کی طرف، پھر مسجد نبوی سے پھیلتی ہے وہ مساجد کی طرف، کہ بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنا کالونی والوں کو بتاؤ کہ یہ مسجد میری مسجد ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، میری مسجد ہے۔ دنیا میں مسجدیں میرے گھر ہیں، جو ان مسجدوں میں آتے ہیں وہ ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اسے بتا دو کہ میں رب دروازے پر اس کا استقبال کروں گا۔ مسجد میں آنے والے کا استقبال اللہ کرتا ہے۔ مسجد والے بنو بھائیو، بازار والے نہ بنو، مسجد والے بنو۔ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایک دفعہ ہارون رشید عباسی بادشاہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے غصے میں آ کر کہنے لگا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، کہ اب اگر رات یہ میرے ملک میں گزارے گی تو اس کو تو طلاق پڑ جائے گی، اور طلاق بھی 3 ہیں، اور غصے میں کہہ دیا، پشیمان ہے۔ تو اس نے سارے علماء بغداد کے اکٹھے کر لیے، کہا بھئی مجھے اب فتویٰ دو۔
تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، یا اپنے ملک سے باہر نکالو۔ ملک سے باہر نکالنے کے لیے تیز رفتار سواری گھوڑا ہے، اور ملک اس کا فیصلہ آباد تک پہنچا ہوا ہے، پنجاب اس کی حکومت میں تھا، تو اب کہاں سے ہوائی جہاز لاتا کہ اسے اڑا کے دلی پہنچا دیتا، اور اسے واشنگٹن پہنچا دیتا، لندن پہنچا دیتا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں طلاق سے کیسے بچوں؟ تو پھر وہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے، تو اس وقت امام ابو یوسف کی ایسی شہرت نہیں تھی، تو کہنے لگے ہاں جی ایک ہے یعقوب ابو یوسف، وہ ہے، کہ اسے بلاؤ۔ تو امام ابو یوسف کو بلایا گیا۔ یہ بڑے غریب تھے، بہت غریب تھے، دھوبی کے بیٹے، علم کا شوق لگ گیا، تو یہ ان کی ماں بھیجتی جا بیٹا کام سیکھ کے آ، اور یہ جا کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں علم سیکھتے تھے۔ تو ایک دن وہ جو ماں تھی نا، وہ غصے میں آ کر امام صاحب کی مجلس میں آ گئی اور کہنے لگی تو مالدار آدمی ہے، تجھے تو کوئی فکر ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے، صرف یہاں جو چادر رکھتے تھے 5000 درہم کی چادر ہوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے، جو آج کے 1.5-2 لاکھ سے برابر ہو جاتے۔ تو وہ کہنے لگے تو مالدار ہے، تینوں تو روٹی گھر بیٹھے لب جاندی، میرے پتر نو کیوں خراب کیتی جانا، کوئی نو کمائی والا بنن دے شدن، کیوں یہ تو مگر پہ گئے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اماں میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہوں کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے ڈونگے میں کھا رہا ہے۔ فیروزہ قیمتی پتھر ہے، فیروزے کا ڈونگا غریب بندے کتنے ویکنا، مالدار کوئی نہ میں دے، پھر پستے میں پکا ہوا فالودہ۔ تو وہ اماں کہنے لگی ہائے ہائے بڈھا ہو گیا نا، شدہ کملے آنیاں گلنا کرن لگی۔ تو اماں کہنے لگی شدہ بڈھا ہو گیا ہوں کملے آنیاں گلنا کرن لگ گیا، لے دسو دھوبی دے پوتر نو کی لگے تے فالودہ کی لگے، روٹی نہیں لبدی فالودہ تے او بھی فیروزے دے ڈونگے تے او بھی پستے دے تیل۔ تو کہا ابو حنیفہ تو بڈھا ہو گیا اس لیے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، سٹھائے ہوئے لوگوں والی بات آئی گئی ہو گئی۔ امام ابو یوسف کی گلی تنگ کر دی ایک یہودی نے، تجاوزات، جو ناجائز تجاوزات۔ اب یہ غریب آدمی، انہیں یہودی بڑا مالدار تھا، تو جیسے کہنے لگے بھائی مہربانی کر ہمارا راستہ تو تنگ نہ کر۔ تو آگے یہودی نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو کھول دوں گا، مطلب غریب بندہ مزدوری کر رہا ہے، انہوں پالکی کی تھولے بنی۔ اب یہ مسئلہ آٹھوں کا، ہارون رشید نے کہا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد، کہا جی ایک ہے ابو یوسف کا، اسے بلاؤ۔ ابو یوسف آ گئے، کہا بھائی یعقوب، ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے 3 طلاق اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری، تو کوئی ہے گنجائش کہ میں طلاق نہ پڑے؟ تو امام ابو یوسف نے بن سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سارے علماء نے ان کو یوں دیکھا کیسے نہیں پڑے گی، مطلب تھا کیسے نہیں پڑے گی، تو انہیں فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی بادشاہی نہیں ہے، کسی کی ملک نہیں ہے۔ یہ 4 دیواری جامع مسجد کے اندر جو کچھ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، پر یہ ٹکڑا اللہ کا ہے، اللہ کا، یہاں کسی کا نہیں ہے، یہ کسی کی ہماری ہم نے رجسٹر کرائی ہے اور یہ ہماری ہے۔ مسجدوں پہ لڑ کے مرتے جا رہے، بھلا مسجد بھی کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ تو ہارون رشید نے زبیدہ کو کہا تھا، زبیدہ اس کی سب سے محبوب بھی، اور خاندان کی باقی بیویاں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، طلاق بھی دیتے تھے، شادی بھی کرتے، لیکن خاندان کی عورت سے ڈرتے تھے طلاق دیتے ہوئے کہ خاندان مخالف ہوتا تھا۔ تو زبیدہ کو یہ کہہ دیا تھا اس نے۔ تو رات زبیدہ نے مسجد میں گزاری، اور ہارون رشید نے کہا 1 لاکھ درہم ابھی انعام دیا جائے، اور انہیں آج کے بعد اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جائے، اور پالکی میں بٹھا کر انہیں گھر پہنچایا جائے۔ اب امام ابو یوسف جب پہنچے نا گلی کے نکڑ پر، کہنے کہ بھائی اتھے پالکی رکھ دو، اتھے رکھ دو، اور یہودی نے سدو بھائی، یہودی آ گیا، اب ایک میں پالکی چ آ گیا، میں پالکی چ آ گیا، ہوں میری گلی سیدھی کر دو۔ وہ بھی ڈر گیا، بھی تو چیف جسٹس بن گیا، اس نے فوراً گرا کر دیوار اپنی پیچھے کر لی۔ یہ قبضے گروپ شروع سے چلے آ رہے ہیں، کوئی آج کے نہیں ہے، آج کل کچھ زیادہ ہیں کہ ان کو اللہ یاد نہیں، موت یاد نہیں۔ 1 گٹھ زمین، 1 گٹھ جو 1 فٹ سے بھی کم ہے،
ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی دکان میں، گھر میں، پلاٹ میں، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق اٹھانے کے لیے پھر اتنی بڑی گردن بنائی جائے گی، اتنا بڑا جثہ بنایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں سے جڑو، عورتوں کو مصلے سے جوڑو۔ عورتوں کی مسجد ان کا مصلی ہے، عورتوں کی مسجد ان کا مصلی ہے۔ ایک جگہ گھروں میں عبادت کے لیے مخصوص کرو، چاہے بڑا گھر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے، اسے عورتوں کی مسجد بناؤ۔ اذان کے ساتھ ہی عورتیں مصلی کو دوڑیں، مسجد کو دوڑو۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ کو پانے کا راستہ اس کے گھر میں آنا، اس کے گھر میں آؤ۔ جس کے گھر بار بار جاتے اس سے تعلق ہو نہیں جاتا، جس کے گھر کے پھیرے لگاتے رہتے۔ سعید انور کے گھر کے اتنے پھیرے لگائے، وہ کہتا ہے ہی نہیں، آخری انسان ہے نا، پتھر تو نہیں نا۔ تو آخر اس نے ایک نے کہا اچھا بھائی آنے دو، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے، آنے دو۔ وہ ایسے آئے کہ پھر وہ خود ہی اوروں کو لانے والا بن گیا۔ تو جس کے گھر کے پھیرے لگاؤ گے اس سے تعلق بنا لو۔ تو مسجد کی آبادی، اس کی ٹائلیں نہیں ہیں، اس کا چپس نہیں ہے، اس کا قالین نہیں ہے، اس مسجد کی آبادی اس کے نمازی ہیں، کہ سارا محلہ مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ عرصہ دراز سے یہ مسجد بھی جھگڑے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اب یہ محلے کے دوستوں نے ہم پر اعتماد کر کے کہا بھئی آپ اس کا نظام سنبھالیں، ہم نے کیا سنبھالنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرا اللہ کو منظور ہوگا اسے آباد کرنا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے افراد بھی پیدا کر دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ میں نے بہت جگہوں پر بڑی عالی شان مسجدیں دیکھی اور اس میں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کی مسجدیں دنیا جو پھری ہے میں نے، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نماز تو بات کی بات ہے، اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں آج اسی غرض سے آیا تھا کہ بھئی اس مسجد کو آپ محلے والے آباد کرو۔ میں 1979 میں چلہ لگا رہا تھا تو میری فیصلہ بات تشکیل ہوئی 10 دن کے لیے، عرب جماعت میرے ساتھ تھی، عرب تھی۔ تو اس مسجد میں میں نے 2 دن گزارے تھے۔ اس وقت حمدانی صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جمعہ تم پڑھاؤ، تو وہ جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا۔ وہ 1979 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 31 برس پہلے میں اس مسجد میں آیا تھا، اور یہاں اسی مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف بڑا جہاں لگا ہوا تھا، آخری عشرہ تھا، تو آخری عشرہ ہی میرا یہاں گزرا تھا۔ پھر ادھر ایک مدنی مسجد ہے غالباً گلبرگ میں، وہاں ہے نا کوئی مدنی مسجد، وہاں بھی ٹھہرے تھے۔ تو چند ایک مسجدیں، ادھر ایک غفوریہ مسجد ہے، وہاں ٹھہرے تھے۔ یہ 3 مسجدیں مجھے یاد ہیں کہ ان میں ہم نے وقت گزارا تھا۔ عرب جماعت تھی ہمارے ساتھ، تو کوئی اتنا زیادہ تبلیغ کا تعارف بھی نہیں تھا۔ تو میں پہلی دفعہ جناح کالونی میں داخل ہوا تھا 31 برس پہلے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کاتب تقدیر اس کا نظام میرے لیے لکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے۔ اس کی آبادی شخصیات سے نہیں ہے، آپ لوگوں سے، جو اس محلے کے لوگ ہو۔ اسے اللہ کا گھر کا تقدس دو۔ یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے، جھگڑے کی جگہ نہیں ہے، فساد کی جگہ نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور تقدس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو 2 آدمی آپس میں اونچی بول پڑے، تو آپ نے ان کی طرف نہ ایسے چھوٹا سا کنکر پھینکا، ایسے مسجد میں کنکر ہوتے تھے، تو ٹھک کی آواز آئی، تو انہوں نے یوں دیکھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ادھر بلایا۔ آواز دیکھے نہیں، بولا اوے ادھر آؤ، یہ نہیں کہا، ٹھک کی آواز ہے کہ ادھر آؤ۔ وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر دیتا، لہو لہان کر دیتا۔ تم مسجد میں بیٹھ کے شور مچا رہے ہو، مسجد میں بیٹھ کے تم شور مچا رہے ہو، مسجد الرسول میں بیٹھ کے تم شور مچا رہے ہو۔ یہ مسجدیں ادب کی جگہ ہیں، اور یہ اللہ کو پانے کی جگہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم آؤ گے تو اللہ تمہیں ملے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ان للمسجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا افتقدوہم ان مرضوا عادوہم ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم
مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یہ ایسے مقدس ہو جائیں گے کہ فرشتے بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے. یہ نہیں کہا ہم جلساء الملائکہ، یہ جب مسجد میں جائیں گے تو فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. الملائکۃ جلساؤہم، یوں فرمایا کہ یہ جو مسجدوں کے آباد کرنے والے، مسجدوں میں ڈیرے ڈالنے والے، یہ ایسے اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہو جاتے ہیں کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. پھر اگر یہ بیمار ہو جائیں اور یہ مسجد میں نہ آئیں تو جناح کالونی کی مسجد ہو یا بلال مسجد ہو یا مدنی مسجد ہو تو اس مسجد کے ملائکہ فرشتے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی نہیں آ رہے، بتا کرو بھائی کیوں نہیں آ رہے. ان غابو افتقدوہم، نہ آئیں تو انہیں اداسی ہوتی ہے کہ وہ آ نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے. کہتے جاؤ بھائی پتہ کرو. تو ایک فرشتوں کی جماعت جاتی پتہ کرنے ان کے گھر، تو پتہ چلتا وہ تو بیمار پڑے ہیں. تو ان مرضوا عادوہم، اگر وہ بیمار پڑے ہوں تو یہ ملائکہ فرشتے جا کر ان کے گھر میں ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھتے. سعد بن معاذ کی میت پڑی تھی کمرے میں، کمرہ خالی. اللہ کے نبی تشریف لائے، تیزی کے ساتھ کمرے میں جب آئے تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو چیرتا ہوا کوئی آدمی میری طرف آئے گا تو سیدھا تو نہیں آ سکتا، یوں جگہ بنائے گا، یوں قدم رکھے گا، ایسے پاؤں رکھے گا. تو میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، یوں قدم رکھا، یوں رکھا، یوں رکھا، اور سعد کے سرہانے یوں ہو کر بیٹھے، ایسے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے سکڑ کر بیٹھے. تو صحابہ بھی ساتھ تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے اور آپ کیسے داخل ہوئے ہیں اور آپ کیسے سکڑ کے بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے خالی ہے، میرے لیے تو بھرا ہوا ہے. اتنے فرشتے کمرے میں موجود ہیں کہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اور ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹ کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. تو مسجد کا عادی، مسجد میں وقت گزارنے والا جب بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اور اگر وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے اور مسجد میں آنا ان کا سست پڑ گیا ہے تو پھر یہ فرشتے کہتے ہیں جاؤ بھائی ان کے کام میں مدد کرو، ان کا کام جلدی جلدی ختم ہو تاکہ پھر آ کر وہ اس گھر کو آباد کریں اپنے ذکر سے، تلاوت سے، اپنی نماز سے، دعا سے. تو میرے بھائیو، مسجدوں کی آبادی ہے انسانوں کے ساتھ اور قبولیت ہے آسمانوں والے کے ساتھ. آسمان والا جب قبول فرماتا ہے تو پھر وہ آباد کر دیتا ہے. شخصیتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی ہیں مر جاتی ہیں، کوئی اور آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت ہٹ جائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کو ویران دیکھا ہے کہ اذان دینے والے بھی کوئی نہیں ہے اور کسی خرچ کرنے والے نے اس پہ کروڑوں روپے لگائے تھے. تو یہ میرے رب کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے تو چیزیں چلتی ہیں، آباد ہوتی ہیں. قبولیت نہ ہو تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، مجھے تو تمہاری کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بہت کم میں آیا، ایک تشکیل دوبارہ ہوئی تھی، وہ یاد نہیں کب ہوئی. پہلی تشکیل مجھے اچھی طرح یاد ہے، دوسری تشکیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں 2 دفعہ اس مسجد میں جماعت میں آ چکا ہوں. اس کے بعد بیچ میں کبھی آنا ہوا، کبھی گزرتے ہوئے نماز پڑھ لی، یا ایک آدھ دفعہ یہاں ہمدانی صاحب وہ شبینہ کروایا کرتے تھے، وہ ایک رات کو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کبھی کسی اچھے قاری کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قرآن پڑھنے آئے تو میں وہ یہاں ایک آدھ دفعہ وہ سننے آیا، بس اس کے بعد میں کبھی نہیں آیا ہوں. اور میری کوئی شخصیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو آباد کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے سورما بھی آئیں تو کرنا تو اللہ نے ہے، کرنے والا تو اللہ ہے. تو بہرحال میرا صرف مسجد سے متعلق مضمون نہیں ہے، میرا مضمون تو پوری زندگی سے متعلق ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ. اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اور واسطہ ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد والا بنایا، ہمیں مسجد سے جوڑا. ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھے ہوتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھے ہوتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھے ہوتے تھے، علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑھے ہوتے تھے. جب تک مسجد کے ساتھ امت کا جوڑ رہا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، میرے اللہ کا فرمان ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا، میں زمین پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فإذا نظرت عمار بیوتی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، میری مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں۔ والمتظاہرین فیہا، کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میری خاطر ملاقات کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، کچھ لوگ راتوں کو اٹھ کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو میں ان کی برکت سے سب سے عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو پانے کے لیے اپنی تگ و دو کرو۔ اللہ کی قسم، جب مجھے اٹیک ہوا نا، دل کا دورہ، تو مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آ رہے تھے جو اس مٹ جانے والے گھر کو سب کچھ دے کر زندگی گزار رہے ہیں، کہ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ سب سے بڑا دیوانہ ہی وہ ہے جو دنیا کے لیے بھاگ رہا ہو، کہ دنیا کا آخر تو یہ ہے کہ ابھی میرا سانس اگر ٹوٹ گیا تو میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میرے لیے باہر مجمع کٹھا ہے، میرے کس کام کا ہے، میرے لیے بڑے نعرے ہیں، میرے کس کام کے ہیں، میری زمین جائیداد ہے، میرے کس کام کی ہے، میں تو 4 ہاتھ زمین میں جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے پڑ جاؤں گا۔ پھر مجھے وہ لوگ بڑے سمجھدار نظر آئے، وہ مرد عورت جو 24 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ جس عورت جس مرد کے 24 گھنٹے کا یہ فکر بن جائے کہ یا اللہ تو کیسے راضی ہو، یا اللہ تو کیسے راضی ہو، وہ مجھے اس وقت بڑے عقل مند نظر آ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا اب اگر میں مر جاؤں تو میرا سرمایہ نہ میری زمین ہے، نہ میری شہرت ہے، نہ میری جائیدادیں ہیں، نہ میرے نوکر ہیں، نہ میری واہ واہ ہے، نہ میرے لیے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ میرا سرمایہ تو وہی ہے جو اب میرے ساتھ قبر میں جانے والا ہے۔ میں نے مر کے دیکھا ہے، مجھے دنیا بڑی پھیکی نظر آتی ہے، اب بہت بے کیف دنیا ہے۔ صحت مند سے نہ پوچھو، مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا دھوکہ ہونا، میں ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھائی، تبلیغ میں ساری زندگی پھر کے گزار دی، لیکن اس دنیا کا بے حیثیت ہونا جو ان 6 گھنٹوں میں اللہ نے مجھے سمجھایا، میں اتنی کتابیں پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکا، اور اتنے بیان کر کے بھی نہ سمجھ سکا، اور بڑی بڑی صحبتیں اٹھا کے بھی میں دنیا کی نفرت، حقارت، بے حیثیت ہونا، بے قیمت ہونا میں ایسا نہ سمجھ سکا جیسے وہ 6 گھنٹوں میں سمجھا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی، اسی کے لیے لوگ مارا ماری کر رہے ہیں، اسی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی کے لیے بھائی بھائی سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، پڑوسی سے نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیو، عقل مند وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، بڑا نادان ہے جو اس مٹ جانے والے دھوکے کے گھر کے پیچھے دوڑتا رہے۔ تو آپ لوگ سب دعا کرو اللہ اس مسجد کو آباد کرے، مدرسہ بھی چلے، مسجد بھی چلے، کرنا تو میرے اللہ نے ہے، ہماری تگ و دو ہے، کوشش ہے، اللہ چاہے گا تو اسے آباد فرمائے گا۔ آپ خلوص کے ساتھ مسجد کو اجارہ داری نہ بناؤ، مسجد کو اپنی چودراہٹ نہ بناؤ، مسجد کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور میرے اللہ کے بنائے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی مسجد کے عنوان سے، روح المعانی میں ہے کہ جب قیامت کا جھٹکا لگے گا نا، جھٹکا، تو اس وقت یہ فیصلہ بات تو ہوگا بھی نہیں شاید، لیکن مسجدیں تو کم از کم نہیں ہوں گی، جو کہ قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ تو دھرتی پہ مسجد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بیت اللہ، مسجد نبوی سب گر چکے ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہو نا تعمیریں، یہ ایک پتھر نہیں رہے گا، ایک پتھر واقعی نہیں رہے گا۔ تو جب قیامت کا جھٹکا آئے گا نا، تو جتنی زمینیں ہیں نا، جتنی زمین ہے یہ اکھڑ جائیں، مسجد کی زمین، اب یہ جو مسجد کا 4 دیواری ہے نا، اتنی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی، اتنی زمین اکھڑ کے اوپر ہوا میں اٹھ جائے گی۔ پھر آگے سامنے وہ مسجد ہے پارک میں، اس کی زمین اکھڑ جائے گی، پھر آگے مسجد ہے، اس کی زمین اکھڑ جائے گی۔ 7 بر اعظم میں جتنی مسجدیں ہیں ان کی زمین یوں اکھڑے گی جیسے پودے کو اکھاڑا جاتا ہے، پھر یہ ساری اڑتی ہوئی چلیں گی بیت اللہ کی طرف، اور بیت اللہ کی زمین بھی اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ ساری مسجدیں 6 بر اعظم کی اڑتی ہوئی بیت اللہ پہنچیں گی، پھر بیت اللہ کی مسجد اور سارے عالم کی مسجدیں مل کر یہ چلیں گی مدینہ منورہ کی طرف، پھر مسجد نبوی ان کے ساتھ جڑے گی، اور جب بیت اللہ کی سرزمین مسجد نبوی پہنچے گی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کرے گی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
پھر وہاں سے یہ بیت المقدس پہنچیں گی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جس راستے سے اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا وہاں سے یہ سارے زمینی ٹکڑے اللہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مسجدیں جنت کے ٹکڑے ہیں، ریاض الجنہ ہیں، جنت کے باغ۔ تو اپنی مسجدوں سے جوڑ رکھو، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، ہر مہینے 3 دن کی جماعت نکالو، جمعرات کو مرکز میں جاؤ، رات وہاں قیام کرو۔ چھٹیاں ہیں، اب موقع ہے، نوجوان اکثر بیٹھے ہو، چلے کے لیے نقد نکلو، اپنے 2 گشت کرو، گھروں کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اور آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم کرو۔ ماں باپ ہیں، ان کی دعا لینا سیکھو، شادی شدہ ہو بیوی سے حسن سلوک سیکھو، عورت کی کمی کجی پر صبر کرو، اللہ تمہیں اس پر وہ درجات دے گا جو بڑے بڑے نوافل اور بڑے بڑے ذکر و تلاوت پر بھی تمہیں نہیں دے گا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو، ارادے کرتے ہو؟ تو اب بولو بھائی کون تیار ہے نقد 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ درود پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو اپنے تمام گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کو بھی آباد فرما، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔